بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سیکنڈ ایئر 2 to 3 کا لیکچر ہے۔ ویٹ سٹون برج کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم پیرومیٹرز کے اوپر جائیں گے کہ آپ جب تک آپ ویٹ سٹون برج کو نہیں سمجھیں گے تو اس وقت تک آپ کو پیرومیٹر کی سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ویٹ سٹون برج کے اندر بیسیکلی 4 رجسٹرز موجود ہوتی ہے، پی کیو آر ایس، اس طرح کے 4 اس کے بازو ہوتے ہیں، اور یہاں سے ہم نے اس کو بیٹری سے کنیکٹ کیا، ٹھیک ہے۔ ان چاروں میں سے 2 رجسٹر پی اور کیو یہ معلوم ہے، ان کی ویلیو ہمیں پتہ ہوتی ہے، اور تیسری رجسٹر یہ ویریبل ہے، اور ایس جو ہے یہ نامعلوم رجسٹر ہے۔ اب پوائنٹ اے اور بی کے اوپر جب تک برج بیلنس نہیں ہوگا تو پوٹینشیل یہاں پہ وولٹیج کچھ اور ہوں گے اور یہاں پہ کچھ اور ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو پوٹینشیل ڈفرنس کی وجہ سے اس گلوانومیٹر میں سے کرنٹ گزرے گی، ٹھیک ہے۔ تو کیلکولیشن لینے سے پہلے آپ نے برج کو بیلنس کرنا ہے تاکہ گلوانومیٹر میں سے کرنٹ صفر ہو جائے۔ اس کے لیے آپ کیا کریں گے، ویریبل رزسٹنس آر کو آپ چینج کریں گے، اور اس وقت تک دیکھیں گے جب تک کہ گلوانومیٹر کی سوئی جو ہے وہ صفر پہ نہ آ جائے۔ جب تک وہ صفر نہ ہو کرنٹ تو اس وقت تک برج بیلنس نہیں ہوگا۔ تو جب برج بیلنس ہو جاتا ہے تو اس وقت پوائنٹ اے کے اوپر وولٹیج اور پوائنٹ بی کے اوپر وولٹیج یہ برابر ہو جاتے ہیں۔ کرنٹ ہمیشہ 2 پوائنٹس ہی کام کرنے کا اصول ہے ویٹ سٹون برج کا۔ تو پیپر میں آ جائے کہ ویٹ سٹون برج کے کام کرنے کا اصول لکھے تو کیا لکھیں گے، کرنٹ ہمیشہ 2 پوائنٹس کے درمیان پوٹینشیل ڈفرنس کی وجہ سے بہتی ہے، یعنی وولٹیج کے فرق کی وجہ سے۔ اگر پوٹینشیل کا فرق ختم ہو تو کرنٹ صفر ہو جاتی اور برج بیلنس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے لکھا ہوا ہے، وہی پی کیو معلوم شدہ ہے، آر ویریبل ہے، اور ایس معلوم کرنا ہے، اس ایس کی ویلیو معلوم کرنی۔ تو سب سے پہلے برج کو بیلنس کریں گے، اور برج کو بیلنس کرنے کے بعد پھر ہم یہ فارمولہ لگا دیں گے، پی اوور کیو آر اوور ایس، اور یہاں سے کراس ملٹیپلائی کر کے پی ایس آر کیو اور ایس، یہ فارمولہ آ گیا۔ یہاں سے ہم ایس معلوم کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایس کیسے معلوم کریں گے، آر کی ویلیو ہم نوٹ کریں گے، ویریبل رزسٹنس کی ویلیو پھر آپ نے چینج نہیں کرنی جب ایک دفعہ آپ کا برج بیلنس ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ والی ویلیو آپ نے نوٹ کرنی ہے ویریبل رزسٹر کی، جس پر برج کیا ہو جاتا ہے، بیلنس ہو جاتا ہے۔ تو آر کی ویلیو وہ پٹ کرنی ہے، کیو پہلے سے معلوم ہے اور پی پہلے سے معلوم ہے، تو یہ ایس کی ویلیو آنی چاہیے یہاں سے اس فارمولہ۔ یہ ہے ویٹ سٹون برج۔ یہ درمیانی ویلیو کی ریزسٹنس معلوم کرنے کے لیے برج استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی 1 اوم سے لے کر 1,00,000 اوم تک کی جو بھی ریزسٹنس ہوگی وہ اس سے معلوم کر سکے گی۔ 1 اوم سے کم کی ریزسٹنس جو ہے وہ کیلون ڈبل برج، یہ بعد میں آپ کو کراؤں گا۔ اور 1,00,000 اوم سے جو ہائی ریزسٹنس ہوتی ہے اس کو میگر کے ذریعے اس کی پیمائش کرتے ہیں۔ تو یہ آبجیکٹیو کے لیے یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب اپنے ٹاپک کے اوپر آ جاتے ہیں، اور وہ ٹاپک ہے پیرومیٹر۔ سب سے پہلے تو پیرومیٹر جو ہے وہ کس قسم کے آلات ہوتے ہیں، تو پیرومیٹر جو ہے یہ ہائی ٹمپریچر کی پیمائش کرنے کے لیے الیکٹریکل میتھڈز استعمال کر کے ہائی ٹمپریچر کی پیمائش کے لیے جو آلات استعمال کیے جاتے ہیں پیرومیٹر کہلاتے ہیں۔ اب الیکٹریکل میتھڈ سے مراد یہ ہے کہ ڈائریکٹ کوئی بھی میٹر جو ہے وہ آپ کو 2,000 3,000 4,000 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹمپریچر نہیں بتا سکتا۔ تو اب ہم انڈائریکٹلی کوشش کرتے ہیں ٹمپریچر میئر ہو جائے، ہائی ٹمپریچر۔ تو اس کے لیے الیکٹریکل میتھڈز استعمال کر کے ہائی ٹمپریچر کی پیمائش کے لیے جو آلات استعمال کیے جاتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں، پیرومیٹر۔ بیسیکلی اس کی 4 قسمیں، ریزسٹنس پیرومیٹر، تھرمو الیکٹرک پیرومیٹر، ریڈیشن پیرومیٹر اور آپٹیکل پیرومیٹر۔
اب ریزسٹنس پیرامیٹر کے کام کرنے کا اصول کیا ہے؟ جب کسی دھات کے درجہ حرارت میں تبدیلی کی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں دھات کی مزاحمت یعنی ریزسٹنس تبدیل ہو جاتی ہے۔ کسی بھی کنڈکٹر کا اگر ٹمپریچر بڑھایا جائے تو ٹمپریچر بڑھانے سے اس کی ریزسٹنس میں تبدیلی آئے گی، مطلب ٹمپریچر زیادہ کرنے سے اس کی ریزسٹنس زیادہ ہو جائے گی اور ٹمپریچر کم کرنے سے اس کی ریزسٹنس کم ہو جائے گی۔ تو اب ہم ریزسٹنس چینج ہونے سے پتہ لگاتے ہیں کہ کتنا ٹمپریچر ہائی ہوا ہے اور کتنا ٹمپریچر لو ہوئے۔ بیسیکلی ہم ریزسٹنس کی پیمائش کرتے ہیں اور ریزسٹنس کی پیمائش کرنے کے بعد ہم اس کو یا چارٹ میں دیکھتے ہیں یا میٹر کے اندر ریزسٹنس کے اوپر ایک سکیل بنی ہوتی ہے ڈگری سینٹی گریڈ میں، اس سے بھی آپ کو ڈائریکٹ پتہ چل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب کسی تو یہ آپ نے اصول یاد رکھنا ہے، جب کسی دھات کے درجہ حرارت میں تبدیلی کی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں دھات کی مزاحمت یعنی ریزسٹنس تبدیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ویٹ سٹون برج، اس کو میں نے کنیکٹ کیا ہوا ہے ایک پلاٹینیم کی ریزسٹنس کے ساتھ۔ پلاٹینیم کی کوائل ہے اور اس کی ریزسٹنس بیسیکلی ہم نے میجر کرنی ہے۔ اس کو ہم ایک گرم جگہ کے اوپر رکھیں گے اور اس کا یہ ترمومیٹر ٹیوب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ویریبل رجسٹر ہے اور اس کی مدد سے ہم برج کو بیلنس کریں گے۔ یہ کنیکٹڈ ہے سلائیڈ وائر کے ساتھ، یہ سلائیڈ وائر ہے، سلائیڈ وائر اور ویریبل ریزسٹنس R3 کی مدد سے ہم برج کو بیلنس کریں گے تاکہ گلوانومیٹر میں سے کوئی کرنٹ نہ گزرے، ٹھیک ہے۔ پی اور کیو پہلے سے معلوم شدہ رجسٹرز ہے، یہ پوائنٹ اے اور یہ پوائنٹ بی۔ یہاں پہ ہم نے وولٹیج برابر کرنا ہے۔ جب یہاں پہ وولٹیج برابر ہو جائے تو پھر سمجھو گلوانومیٹر میں سے کوئی کرنٹ نہیں گزرے گی اور برج بیلنس ہو جائے گا۔ تو یہ سمجھو کہ یہاں پہ اب یہ پی ہے، یہ کیو ہے، یہ آر ہے، تو ایس کہاں پہ؟ ایس یہ ہے جو پچھلے آپ نے پڑھا نا، یہ ایس ہے، پلاٹینیم ریزسٹنس کوائل، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اتنا لمبا یہ کیوں بنایا گیا؟ یہ اس لیے بنایا گیا کہ دیکھیں یہ کاپر کی تاریں ہوتی ہیں، یہ ساری یہ لیڈیں کہلاتی۔ ٹمپریچر بڑھنے سے ان کی بھی ریزسٹنس بڑھتی ہے اور ان کی ریزسٹنس بڑھنے سے ریڈنگ میں غلطی آ سکتی ہے، لہٰذا پھر کیا کرتے ہیں، یہاں سے یہ دوبارہ ایسے تار لا کے یہاں سے اور اس کو ایک سلائیڈ وائر کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے اور یہ رجسٹر کے ساتھ یہ والی وائر کنیکٹ نہیں ہے، یہ اندر والی یہ سلائیڈ وائر، اس سے جو ہے وہ غلطی ختم ہو جاتی ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے ٹمپریچر کی وجہ سے۔ ان کو کہتے ہیں کمپنسیٹنگ لیڈز، ٹھیک ہے۔ ان کو بھی ایک ٹیوب کے اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ٹمپریچر کی وجہ سے جو ریڈنگ کے اندر غلطی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کون سی چیزیں یوز کرتے ہیں؟ کمپنسیٹنگ لیڈز۔ اب یہ پلاٹینیم کی ریزسٹ کوائل جو ہے اس کو ہم کسی بھٹی یا فرنس کے اندر رکھیں گے تاکہ اس کا درجہ حرارت بڑھایا جا سکے۔ تو اس کو ہم وہاں پہ رکھیں گے آگ والی جگہ پہ، یہ گرم ہوگا، گرم ہونے سے پلاٹینیم کی ریزسٹنس میں اضافہ ہوگا کیونکہ کسی بھی دھات کو گرم کیا جائے تو اس کی ریزسٹنس بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ریزسٹنس میں اضافہ ہونے سے یہاں پہ برج ان بیلنس ہوگا، برج ان بیلنس ہونے سے یہاں پہ وولٹیج اور یہاں پہ وولٹیج چینج ہوں گے۔ پھر ہم کوشش کریں گے R3 سے کہ برج کو دوبارہ بیلنس کریں، دوبارہ بیلنس کرنے سے R3 کو چینج کریں گے اور برج بیلنس ہو جائے گی۔ ایک برج بیلنس ہونے پر پھر ہم کیا کریں گے، پھر ہم فارمولہ لگائیں گے، کون سا؟ پی اوور کیو آر اوور ایس، یعنی کہ پی اوور کیو آر اوور ایس۔ تو یہاں سے کراس ملٹیپلائی کریں، پی ایس آر کیو اور یہاں سے ایس آ جائے گا
آر کیو اوور پی، یہاں پہ ویلیوز پٹ کرے فارمولے میں اور یہاں سے ایس کی ویلیو معلوم کریں۔ ایس کی ویلیو معلوم کرنے کے بعد اس کو چارٹ میں دیکھیں، ریزسٹنس ورسز ٹمپریچر چارٹ، تو وہاں سے بھی آپ کو ٹمپریچر معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو پلاٹینیم کی رجسٹر ہے یہ جو گرم ہوئی تھی تو اس جگہ کا، یہ کسی بھی فرنس کے اندر رکھا ہوا ہے اس کو، بھٹی وغیرہ کے اندر، تو اس کا جو اس کی ریزسٹنس جو ہے جو معلوم کیا آپ نے ویٹ سٹون برج سے، اس کو آپ چارٹ میں دیکھ لیں، وہاں سے بھی آپ کو ادھر کا ٹمپریچر مل جائے گا 2000 ڈگری یا جتنا بھی ہوگا چارٹ سے ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی چارٹ بنی ہوگی جس میں ایک طرف ڈگری سینٹی گریڈ ہے، دوسری طرف ٹمپریچر ایک طرف رجسٹر ہے اور دوسری طرف ڈگری سینٹی گریڈ میں ٹمپریچر ہے، تو 3 اوم 4 اوم 5 اوم 7 اوم جتنا بھی ہوگا، 7 کے آگے لکھا ہوگا 700 ڈگری، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی رجسٹنس اگر 7 اوم آئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے گرم جگہ کا ٹمپریچر کتنا ہے، 700 ڈگری۔ تو اس طرح سے یہ ایک انڈائریکٹ میتھڈ ہے جس میں ہم ریزسٹنس بیسیکلی میجر کر رہے ہیں اور پھر اس کو چارٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں، یا ہم ریزسٹنس کو میجر کر کے اس کے ساتھ ٹمپریچر کو ریلیٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح کا ڈائریکٹ طریقہ اور کوئی نہیں ہے کہ جس طریقے سے جو ہے ہم ٹمپریچر کو میجر کر سکیں ڈائریکٹ۔ تو یہ تھا ریزسٹنس پائرومیٹر، اس میں ایک پلاٹینیم کی ریزسٹنس ہوتی ہے، باقی یہاں پہ اس کو گرم جگہ پر رکھا جاتا ہے اور ویٹ سٹون برج کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے، یہ انڈیکیٹنگ انسٹرومنٹ ہے گلوانومیٹر، ٹھیک ہے۔ اور یہ سلائیڈ وائر ہے، اس کی مدد سے اور R3 کی مدد سے ہم برج کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے اپنا نام لکھیں کامنٹس میں، جو ویڈیو دیکھ لیں وہ اپنا نام لکھ لیں، رول نمبر نہیں لکھنا، صرف نام لکھنا ہے بس۔ تھینک یو ویری مچ۔